میں ابھی دعوت خطاب دوں گا اس جامعہ کے منتظم حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا اسفن یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن، ہماری جمعیت علماء اسلام مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں جام شہادت نوش فرما گئے، ہم اس جماعت کے وارث ہیں۔ میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت اقدس حضرت مولانا احمد یار خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے۔ عظمت صحابہ کنونشن، عظمت صحابہ ریلی کے سلسلے میں، اور ہمارے محترم قائدین حضرات یہاں پر تشریف لائے، ان کا شکریہ اس لیے ادا نہیں کرتا کہ ہم نے بھی کم عمری سے انہیں دیکھا کہ وہ عظمت صحابہ کو ہی بیان کرتے رہے۔ یہ ان کا کام ہے، انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے، کہ ہمارا جینا اور مرنا صحابہ کے لیے ہی ہے۔ لیکن اس وقت آپ حضرات کا شکریہ اس لیے ادا میں کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اپنی جماعتی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھ کر کے اور بہت سارے معاملات کو چھوڑ کر کے کہ آپ یہ سمجھ گئے کہ اب تک باطل قوتیں اور مسلمانوں کے بیس میں یہ بیٹھے ہوئے ایرانی گماشتے، وہ اب تک اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے روڈ پر کھڑے ہو کر کے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن کی، ان کے شان میں گستاخی کی، تو یقیناً ایک سنی ہونے کے ناطے، صحیح العقیدہ مسلمان ہونے کے ناطے، آپ نے تمام اپنے مذہبی اختلافات کو بالائے طاق رکھا اور آپ ایک سٹیج پر جمع ہو گئے کہ یہ صرف اور صرف کسی ایک جماعت کا کاز نہیں، کسی ایک جماعت کا کام نہیں، بلکہ اب جو بھی آگے ہو وہ صحابہ کی عظمت کو بیان کرے، صحابہ کی شان کو بیان کرے، ازواج مطہرات کی عظمت اور شان اور عفت اور ناموس کو بیان کرے گا۔ وہ جو بھی ہوگا ہم اس کے پیچھے ہوں گے، وہ ہمارا قائد ہوگا۔ اس عہد کو اپنے دل کے اندر رکھے اور اپنے دماغ کے اندر رکھے۔ ہمارا اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوگا کہ وہ اس کا تعلق کون سے جماعت سے ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کام میں لگا ہوا ہے، کس کاس پہ وہ لگا ہوا ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا عظیم شکر اور احسان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت والد محترم
حضرت مولانا اسفندیار خان نور اللہ مرقدہم، جنہوں نے سواد اعظم اہل سنت کی تحریک میں شیعت کے خلاف جو کام کیا اور جو ایک تحریک چلتی رہی اور اس کی خاطر جو صحبت قید و بند اور جیل کو برداشت کیا، لیکن اس تحریک کے اختتام کے باوجود اگر ہمارے سپاہ صحابہ کے ساتھی اور اہل سنت والجماعت کے قائدین وہ جہاں پر چلتے رہے اور انہوں نے جہاں پر کھڑے ہو کر کے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، یقیناً کہ ہم اگر اس وقت اپنے جسم کے اعتبار پر وہاں پر نہیں تھے، لیکن واللہ کہ انہیں دیکھ کر کے ہمیں خوشی ہوتی اور ہم فخر محسوس کرتے تھے، اور ہم نے ہمیشہ ان کی غیرت اور شجاعت کو بیان کیا، اور ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، چاہے جو کچھ بھی کہتا رہا کہ ہمیں بھی اچھوت بنا دیا گیا، لیکن الحمدللہ کہ اب یہ وقت ہے ایمانی غیرت کا کہ ہم اکٹھے ہو جائے خدا کے لیے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے یہ عہد کرے کہ ہم نے اکٹھے ہو کر کے صحابہ کی عظمت کے خاطر اب ہر حال میں نکلنا ہے، اور ان ایرانی گماشتوں کا روڈوں پر گلیوں میں جہاں پر ہو سکے گا وہاں پر ہم ان کا محاصرہ کریں گے، اور حکومت سے یہ اپیل کریں گے کہ ہم امن و امان اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم علماء، طلباء، ہم مدارس مساجد سے وابستہ لوگ ہیں، لیکن دیکھیں کہ جہاں پر پیغمبر علیہ السلام کے شان میں گستاخی ہوئی اور قانون نے انہیں راستہ دینا شروع کر دیا، تو عوام نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انصاف خود ہی عدالت لگانے لگ گئے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخیاں اسی طرح ہوتی رہی تو ایسا نہ ہو کہ پاکستان کا مسلمان اور یہ سنی ہر جگہ پر اپنی عدالت لگانی شروع کر دے، ایسا نہ ہو، کیونکہ ہم یہ جانتے کہ وہ صحابہ کہ جسے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ 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 فی اصحابی، اس لیے کہا کہ ہے میرے بیٹے، ہے میرا بھائی، ہے میرا باپ، تو پیغمبر علیہ السلام اس محبت کے اظہار میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی، کہ اے اللہ یہ میرے صحابہ جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا میں ان کے ساتھ بغض رکھوں گا، جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا، اس لیے کہ صحابہ کرام اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، صحابی کوئی اپنی جانب سے نہیں بن سکتا، اگر اپنی جانب سے کوئی صحابی بنتا ابو لہب صحابی ہوتا، ابو جہل صحابی ہوتا، عتبہ صحابی ہوتا، شیبہ صحابی ہوتا، لیکن یہ اللہ رب العزت کا چناؤ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے بلال کو حبشہ سے لیا، سلمان کو فارس سے لیا، ابو ذر کو غفار سے لے لیا، صدیق اکبر کو لیا، عمر کو لیا، عثمان کو لیا، علی کو لیا، جو نزدیک تھے جسے نہ چاہا اسے نہ لیا، جو دور کے تھے جسے چاہا اسے لے لیا۔ اب اگر کوئی شخص صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے، وہ ان صحابہ پر وہ نہیں کر رہا، در حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کے انتخاب پر، وہ اللہ رب العزت کے انتخاب کے خلاف وہ بول رہا ہے۔ لہٰذا یہ مسلمان سنی قطعاً برداشت نہیں کر سکتا کہ ہم اس ملک میں رہیں، ہم اس ملک میں جیے اور ہمارے موجودگی کے اندر صحابہ کی شان میں گستاخی کی جائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ ہمارے قائدین علماء کرام یہاں پر تشریف لے کر کے آئے۔ عزیزان محترم، 11 تاریخ بروز جمعہ آپ حضرات اپنی ایمانی غیرت اور سنی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ حضرات اپنے ساتھ
اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر کے آئے اور آپ حضرات بھی آئے اور اس ریلی کو اور اس مشن کو کامیاب بنائے، کیونکہ یہ ریلی نہ ہو، صرف اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ مشن ثابت ہو، اور یہ مشن جو کہ ہمارے ساتھی لے کر کے چل رہے ہیں، ہم اس مشن کا حصہ بنے اور صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کو ہر جگہ پر بیان کرتے رہے۔ میں آخر میں آپ حضرات کا جناب محترم قائد اہل سنت جناب غازی اورنگزیب فاروقی صاحب مدظل العالی اور آپ تمام علماء کرام کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ حضرات یہاں پر تشریف لے کر کے آئے، اور آپ حضرات نے یقیناً کہ اس بات کو سمجھا اور اس درد کو سمجھا اور اپنی جماعتی اختلافات کو چھوڑ کر کے یقیناً کہ قائدین کے اپنے معاملات ہوں گے جو بھی ہو، لیکن سیاست ہمیں ایک جگہ پر رکھنی چاہیے۔ سیاست بعد میں ہے، اگر ہمارا مذہب محفوظ نہ رہا تو سیاست کے ساتھ ہم کیا کریں؟ ہمارا مذہب محفوظ نہ رہا تو میں ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں تو پھر کیا فائدہ؟ ہاں، تو لہٰذا آپ حضرات کا میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں، اور مجھے اس بات پر شکر میں ادا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے کہ حضرت والد محترم چونکہ آج دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کے دل میں جو درد تھی آج اسے یہاں پر بیان کیا گیا ان کے ادارے کے اندر۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت بھی فرمائے، اور ہم اس مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے یہ اللہ سے وعدہ کر کے اٹھے کہ اب ہم اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ قریہ قریہ گلی گلی اصحاب رسول اللہ کے اس پیغام کو بیان کریں گے اور ان کی عظمت اور شان کو بیان کریں گے۔ آپ حضرات تیار ہیں اس کے لیے؟ تیار ہے اس کے لیے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔